اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، یوٹیوب کے پیارے چینل جنیرک ورلڈ میں خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان درود پاک کے صدقے ہمارے جو کوئی بھی بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم حضرت لقمان حکیم کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس سے ہماری زندگی میں ہمیں کافی کچھ حاصل ہوگا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے ہیں، لیکن قرض سے زیادہ بوجھل کوئی چیز نہیں اٹھائی۔ میں نے پاکیزہ چیزیں کھائی ہیں اور اچھے حالات بھی دیکھے ہیں، لیکن عافیت آزمائش سے دوری سے زیادہ لذیذ چیز نہیں پائی، اور لوگوں کی طرف اپنی ضرورتیں لے جانے سے زیادہ تلخ کسی چیز کو نہیں پایا۔ اے بیٹے، جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ برائی برائی کو ختم کرتی ہے۔ اگر وہ اپنے اس قول میں سچا ہے تو وہ دو مقامات پر آگ جلا کر دیکھے کہ آیا ایک جگہ دوسری جگہ کی آگ کو بجھانے میں کس قدر مدد کرتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خیر اور بلائی ہی برائی کو ختم کرتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پانی سے آگ بجھ جاتی ہے۔ اے بیٹے، اگر کسی کو دوست بنانا چاہتا ہے تو دوست بنانے سے قبل اسے غصہ دلا، اور اگر وہ غصہ میں اعتدال کا رویہ اختیار کرے تو پھر اسے دوست بنا، ورنہ دوستی سے گریز کر۔ سفر میں اپنی سواری پر اعتماد نہ کر، جب منزل قریب آ جائے تو اپنی سواری سے اتر جا۔ شب کے آغاز میں سفر نہ کر، سفر میں اپنے ساتھ اپنی تلوار، جوتی، امامہ، کپڑے، پانی، سوئی، دھاگا اور چینی وغیرہ رکھ۔ اپنے ہم سفر کا ہمدم اور ساتھی بن جا، سوائے اس صورت کے کہ جب وہ کوئی گناہ کا کام کرے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، نافہم عورتوں پر کبھی بھروسہ نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں نقصان کے سوا کچھ نہ دیں گی۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، حسد کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، پیٹھ پیچھے لوگوں کی غیبت کرنا۔ نمبر 2، ان کے سامنے چاپلوسی کرتا ہے۔ نمبر 3، دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔